ویلکم بیک ناظرین. وقفے جانے سے پہلے میرے بھائی جو ڈاکٹر ریاض احمد شیخ صاحب ہیں جو گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ میں نے بہت ہی ایک مشکل مسئلہ چھیڑا ہے جو کہ آج کا بھی مسئلہ ہے، اور ہم جس دور سے گزر رہے ہیں انتہائی سنگین دور ہے اور بڑا نازک دور ہے. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ جس زمانے میں ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہم تو ٹکر لے لیتے تھے بڑے بڑے لوگوں سے، اور وہ اپنے اسٹوڈنٹ یونین ہماری ہوتی تھی، اور وہ اب موجود نہیں ہے. اب بہت سارے ادارے ہو گئے ہیں. تو اب کس طرح سے ہم شیخ صاحب اس مسئلے کا حل کریں کہ جو فرعونیت ہے جو اس وقت قائد اعظم کے پاکستان کو نیا پاکستان کوئی کہتا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے، تو اس کو ہم کیسے کوئی ایک دانشور کیا رائے دے سکتا ہے کہ وہ اس کو کیسے مسئلے کو حل کریں؟ پہلے تو سب سے بڑی بات یہ ہے مرزا صاحب کہ پاکستان کے اندر پچھلے 70 سال سے ہم تجربات ہی کرتے آئے ہیں. ایک تجربہ سے ہم گزرتے ہیں تو پھر ایک نئے تجربے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو پچھلے کم از کم 30-40 سال کے عرصے میں قوم کو جس طرح ڈیوائیڈ کرنے کے جو مراحل سے ہم گزرے، ہر طرح سے، چاہے وہ مذہبی بنیاد پر، چاہے جو فرقے کی بنیاد پر، چاہے لسانی بنیاد پر، جس طرح ہم تقسیم کرتے چلے آئے ہیں، ہم نے جو ہے واقعات سے سیکھا نہیں، واقعات آگے چلتے گئے. اور جب یہ چیزیں کرتے چلے جائیں اور دوسری طرف ایک جو ریپریشن ہو، مطلب جس طرح آپ نے اسٹوڈنٹ یونین کی تو بات ہی کر دی، تو میں اس سے ابھی فردر کیا بات کروں کہ اگر یہ طلبہ یونینز جو تھی یہ تو نرسریز تھیں ایک جینون پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو آگے کرتی تھی. ہم نے ان کو جب کرٹیل کیا تو اسی نرسری کو کرٹیل کرنے کی وجہ سے اب وہ پولیٹیکل فورسز آگے جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست ہوتی کیا ہے. سیاست جو ہے اب مفادات کا میں اب سے آگے کی بات کر رہا ہوں. یہ تو بات واقعہ ہے، لیکن اب کس طرح سے ہم آگے جا سکتے ہیں؟ یہ جو ٹوڈیزم ہے پنجاب میں خصوصاً، کیونکہ سندھ میں تو قریب یہ ضرور بات ہے کہ یہاں وڈیرہ شاہی ہے، ایک بات ضرور ہے کہ انہوں نے مقابلہ بھی کیا انگریز کا. واحد صوبہ ایسا ہے پاکستان کا جس نے مقابلہ خیبر پختونخوا نے بھی کیا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے انگریز کا قبضہ ایک تو آخر میں سب سے آخر میں ہوا یہاں پر، اور دوسرا یہ ہوا کہ پھر انہوں نے مقابلہ بھی ہروں نے کیا ہمارے. تو اب میرے خیال میں جس زمانے میں ہم جب اسٹوڈنٹ لیڈر تھے تو ہمیں پنجاب والے یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ کراچی میں کیا ہوتا ہے. تو اب یہاں کراچی میں تو کچھ نہیں ہوتا، لڑائی ہوتی ہے بس سوائے اس کے. دیکھیں مرزا صاحب، آپ کراچی کی سیاست کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. یہ کراچی کی جو پروگریسو سیاست تھی جو 60s میں 70s میں، وہ جس طرح ہم نے بات کی کہ فاطمہ جناح کو سب سے زیادہ اگر ووٹ پڑا تو اسی کراچی سے پڑا، اور پھر کراچی سے اس کا بدلہ بھی لیا گیا جس صورت میں بھی لیا گیا ہم جانتے ہیں. اور پھر 70s اور 80s میں جس طرح کی ڈیوائڈ پیدا کی گئی شہر کے اندر، اب شہر، اور پھر میرے خیال میں مقتل گاہ بنایا گیا اس شہر کو، اور آج اس مقتل گاہ کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں کہ یہ شہر اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے اب لیڈرشپ نہیں ابھرے گی. نہیں، ابھرنے کی صورت ہے. ابھرنے کی صورت یہ ہے کہ الٹیمیٹلی کم از کم آپ ایک نیچرل کورس میں پولیٹکس کو بڑھنے دیں. شیخ صاحب بہت شکریہ. میں آپ ڈاکٹر طلعت وزیر صاحب فرمائیے، کیونکہ ہم نے جو مسئلہ چھیڑا ہے اس میں خواتین کا بہت حصہ ہے. اور ایک زمانے میں جب پاکستان کی پوری تحریک چل رہی تھی تو اس میں خواتین نے جو بہت بڑا حصہ لیا. ایک تو اماں تھیں جو کہ بی اماں کہلاتی تھیں، پھر بیگم مولانا محمد علی جوہر، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم رانا لیاقت علی خان، قتیجہ فیروز الدین، انوری بیگم، امیر النساء سیدہ سردار اختر حیدرآبادی، سغرا بیگم، لیڈی غلام حسین ہدایت اللہ، فیروز بانو، نصرت خانم اور مادر میر فاطمہ جناح کے بغیر یہ آزادی تو ممکن نہیں تھی نا. پھر وہ لڑکی بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے. وہ لڑکی تو اب نہیں ہوگی، تو اماں ہی ہے جو اس نے جھنڈا لڑایا تھا پنجاب کی اسمبلی میں. تو اس پر مطلب عورتوں کے کردار پر آپ تھوڑی سی بات کر دیجیے. مجھے بہت فخر ہے کہ خواتین نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا پاکستان موومنٹ میں. اور جو بات ہو رہی تھی کہ آگے بڑھنے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے، وے آؤٹ جسے کہتے ہیں، میرا خیال ہے ایک تو تعلیم کو فروغ دینے کی بہت ضرورت ہے. فیوڈلزم کی ہم بات کرتے ہیں یا ٹرائبلزم کی، وہ اسی صورت میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے انہیں پرامن طریقے سے کہ آپ علم سب بچوں تک علم پہنچائیں. لٹریسی ریٹ بڑھے گا اور سٹینڈرڈ بھی تعلیم کا بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ان چیزوں سے لوگوں میں شعور پیدا ہوگا، اور شعور پیدا ہوگا تو میرا خیال ہے پھر وہ رول ماڈلز ڈھونڈیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ شعور کے کچھ سبجیکٹ موجود ہیں آپ کے سلیبس میں؟ شعور کا سبجیکٹ جی ہونا چاہیے، لیکن شعور کا سبجیکٹ نہیں ہے.
لیکن ٹیچرز اپنے لیکچرز میں خالی نیرو وہ لیکچر کی بات نہیں اور باتیں بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں ایک مطلب ٹیچر کردار ادا کر سکتا ہے لیڈرشپ پیدا کرنے میں. بالکل ایک چیز میں ذکر کرنا چاہ رہی تھی. ایک خاتون ہیں, وہ بھی ایک خاتون ہیں, شیلا کاظمی. انہوں نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے قائد اعظم کی لائف پہ. انہوں نے میرے انڈر میں اپنا پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیا تھا اور بہت ہی اچھی کتاب ہے. میں سمجھتی ہوں کب لکھی گئی ہے اس کو؟ اب مجھے ریٹائر ہوئے ہی بہت پہلے 16 سال ہو گئے ہیں, مگر یہ پچھلے 20 سال کے اندر دیکھ لیں گے, 20 سال کے اندر ہی لکھی گئی ہے. دیکھ لیتے ہیں. جی. تو اس میں کیا پیغام دیا انہوں نے جو چیز ڈسکس کی تھی وہ تو قائد اعظم کا پیٹرن آف لیڈرشپ ہے. تو اس میں میرا خیال ہے جو ابھرتے ہوئے لیڈرز ہیں ان کے لیے بھی وہ کتاب ایک بہت ضروری چیز ہے. جو لیڈرز پرانے, میرا خیال ہے پرانی جنریشن وہ تو شاید نہ سیکھ سکیں زیادہ اس سے, لیکن نئی لیڈرشپ کے ابھارنے میں اس کا رول ہو سکتا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک لیڈر کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے ایمانداری, آنیسٹی, کریکٹر اس کا. جی. دوسری کریکٹر اس کا. دوسری چیز جو ہے وہ اس کا ویژن ہے, اور ویژن نالج سے آتا ہے. نالج, ویژن, کریکٹر, اور یہ چیزیں جب کسی کو مل جاتی ہیں تو وہ ایک, اور پھر کیرزما. انہوں نے, مجھے یاد نہیں کیرزما کس لیول پہ لکھا ہے, میں سمجھتی ہوں کیرزمیٹک ہونا چاہیے لیڈر کو, لیکن یہ پہلی 3 کوالٹیز جو ہیں یہ کیرزمیٹک ہونے سے. قائد اعظم میں کرشمہ کہاں سے تھا؟ وہ تو غریب خاندان کا بچہ تھا, لیکن پھر اس نے پیدا کیا نا. وہ تو یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ کرشمہ انڈکٹ ہو جائے. بھٹو کا کرشمہ یہ تھا کہ بھٹو نے اپیل جو کی تھی, نعرہ جو لگایا تھا, اس سے اسے کرشمہ پیدا ہوا, اور سندھ سے زیادہ تو پنجاب نے اس کو اپنایا. میں اس زمانے میں, کیونکہ بھٹو سے میری لڑائی تھی, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن میری دوستی بھی بہت تھی, میں نے ان کا بہت ساتھ بہت کام کیا. تو اب میں یہ اس پر نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن میں اب ایک بات کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر شیخ صاحب, ڈاکٹر محمد علی شیخ صاحب. بات یہ ہے کہ 2 شیخ ہیں نا, مسئلہ یہ ہے دونوں ڈاکٹر ہیں, دونوں ٹھیک ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس پر خاص ایک تحقیق یہ کی, یوں کہ حکیم احسن صاحب جو تھے یہاں کے میئر تھے, وہ جب ایمبیسیڈر تھے بحرین میں, تو میں وہاں بحرین اکثر جایا کرتا تھا. وہاں پر ایک ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر کی کانفرنس ہوا کرتی تھی, می کام, یعنی ایگزیبیشن اور کانفرنس دونوں ہوتی تھی. می کام اس کو کہتے تھے, مڈل ایسٹ کمیونیکیشن کے نام سے. تو وہ وہاں جب وہ آئے مجھ سے ملنے کے لیے, تو پھر میں نے ان کو کھانے کی دعوت دی. اس نے کہا نہیں بھائی کھانے کی دعوت تو میں دوں گا کیونکہ میں یہاں سفیر ہوں. میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں, کھانا کوئی بھی کھلا دے, آپ کو جو سہولت ہو, آپ کھلانا چاہتے ہیں آپ کھلا دیں, آپ میرے ساتھ کھانا چاہتے ہیں میرے ساتھ کھا لیں, میں قریب ہوں آپ کے یہاں, ابھی بیٹھ کے کھا لیتے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں قائد اعظم, اچھا میں یہ اس میں جو اس کا جو عنوان بنانا چاہتا ہوں, یہ بنانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم کو معلوم تھا کہ میرے بعد میں کیا ہونا چاہتا وہ ہوگا. تو انہوں نے اس وقت ہی انہوں نے اپنا پروگرام دے دیا تھا. انہوں نے یہ کہا, حکیم احسن کی زبانی سن لیجیے یہ بات. وہ انہوں نے کہا کہ جب وہ اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ میں تمام میں نے جو بیوروکریٹ تھے ان کو بلایا, انہوں نے کہا کہ میری جو باسکٹ میں جو چکنس ہیں ان کے بارے میں مجھے پتہ ہے, مجھے معلوم ہے کہ یہ پاکستان کو تباہ کر دیں گے, پاکستان کو کبھی نہیں بننے دیں گے. یہ بیوروکریسی, کیونکہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہو, آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس پاکستان کو انہی بنیادوں پر کھڑا کرو جن بنیادوں پر یہ قائم کیا گیا ہے. تو آپ اس کے بعد میں پھر حکیم احسن سے غلطی شاید یہ ہوئی کہ اس نے یہ بات, جو کیونکہ وہ قاضی محمد اکبر کے رشتہ دار بھی تھے, تو ان کو بتا دیا, کس کو بتا دیا, لیکن وہ پھر وہ ایک بیوروکریسی کے خلاف ایک پوری تحریک چل پڑی. اور یہ بیوروکریسی میں اس وقت آج کی بیوروکریسی نہیں تھی, اس میں وفا بھی تھی. کوئی آدمی ان کے خلاف بات کر دیتا تھا, وہ ریزائن کر کے چلے جاتے تھے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم صاحب نے اپنا پروگرام تو دیا, لیکن یہ ہے کہ پھر وہ عملی جامہ نہیں پہنایا جا سکتا. اس کے علاوہ پھر اب کیا حال ہے؟ دیکھیں رشید صاحب, آپ جانتے ہیں کوئی بھی چیز آپ جب لیتے ہیں اس کے ساتھ ایک مینیول آتا ہے. وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جو چیز ہے, آپ کار کی مثال لے لیں, آپ ٹویوٹا لیتے ہیں, کوئی اور کار لیتے ہیں, اس کے ساتھ ایک مینیول آتا ہے کہ اس کو چلانے کا یہ طریقہ کار ہے. اب آپ مینیول کو ٹھکرا دیں, پھینک دیں, اور اب آپ تجربات کرنا شروع کریں
کہ اگر ڈگی پہ بیٹھ کے میں اس کو چلانے کی کوشش کروں تو یہ کیسے چلے گی، اگر سائیڈ کی سیٹ سے بیٹھوں اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کار تباہ ہوگی۔ ہم نے پاکستان کے ساتھ یہی کیا ہے، مینیول ہمیں قائد اعظم نے دیا ہوا ہے، وہ آج بھی موجود ہے، اور ایک ایک چیز پہ آپ تعلیم پہ ان کا نومبر 1947 کا آپ دیکھ لیجئے ویژن کیا ہے تعلیم کا، وہ کہتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم ہو، وہ ٹیکنالوجی پہلے نمبر وہ ہے، اور وہ ٹیکنالوجی سکھاؤ جو انڈسٹری بیسڈ ہو۔ ہمیں ایگریکلچر بیس سے انڈسٹریل بیس کی طرف جانا ہے، یعنی اب آپ دیکھیے نا، کوئی ایک وومن کے حوالے سے آپ دیکھیے، سوشل جسٹس کے حوالے سے، ایک ایک چیز پہ آپ نے اپنا ایک ویژن دیا ہے۔ دنیا بھر میں تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، ہم نے بھی قائم کیے، مثلا قائد اعظم اکیڈمی ہے، علامہ اقبال اکیڈمی ہے۔ قائد اعظم اکیڈمی سوائے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے علاوہ کبھی انہوں نے یہ بتایا ہے، میں وہاں ایک زمانے میں ٹریجرر رہا آنرری، میں جب پرنسپل تھا سندھ مدرسہ کا، یعنی میں ان سے یہ کہتا تھا کہ جناح نے جو یہ کہا ہے آپ نے اس کو اسٹڈی کر کے موجودہ حالات کے مطابق کوئی ایک پلان، کوئی اسٹریٹجی کوئی ڈیولپ کی ہے۔ واٹ از قائد اعظم اکیڈمی فار؟ اچھا، کوئی تھنک ٹینک آپ کا ان چیزوں پہ کام نہیں کرتا، اور ہم اسی طرح سے اسی ایک وشس سرکل میں گھوم رہے ہیں، 76 سال ہو گئے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس مینیو موجود ہے لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے نا۔ اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ مینیو کو ایک پراپر فارم میں لایا جائے، خوبصورت فارم میں لایا جائے، جیسا کہ ہوٹل میں ملتا ہے، جی ہاں، تو آپ اسے پسند کریں کہ بھئی کون سا آئٹم لے لیں، اور پھر دوسرا اس کے اوپر عمل کرانے کی کوشش کی جائے۔ پھر عمل کرانے کا پھر طریقہ کیا ہے؟ پھر مطلب ہے کہ وہ عوام تک پھیلایا جائے، سب لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ہے۔ پالیسی میکرز جو ہیں نا، جو جناح کے پاکستان میں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے باغ دوڑ کا، ان باغ دوڑ والوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ بابائے قوم نے جو ویژن لے کے پاکستان بنایا تھا اس کو اس طرف ٹرانسفارم کریں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اگر اس میں یہ ہو جائے، اگر آپ بات کو میں تسلیم کروں، تو پھر کون ان کو سمجھائے جو سمجھنا نہیں چاہتے ہوں؟ یہ اسی وجہ سے جو آج آپ جس گرداب کی بات کر رہے ہیں، تو وہی جو جناح کا پاکستان آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کیا وہ ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے۔ جناح نے اس پاکستان کا تو خواب نہیں دیکھا تھا نا۔ اب یہ جو کچھ ہوا ہے وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ جو صاحب اقتدار مختلف مواقع پہ رہے ہیں، ان میں اکثریت، ایک بڑی تعداد، انہوں نے ان آئیڈیلز کو کبھی ریفر ہی نہیں کیا، یعنی ڈسکارڈ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے پڑھا اس کے بعد آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ انہوں نے کبھی اس ویژن کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ زیادہ تر لوگ چھوٹے انٹرویلز ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے آئے، لیاقت علی خان کی آپ بات کر سکتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کی بات کر سکتے ہیں، بے نظیر بھٹو بھی ایک حد تک، لیکن جنرلی اسپیکنگ آپ دیکھیں گے کہ اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اچھا، جیسے آپ نے طالب علموں کے حوالے سے بات کی، جناح کا دیکھیے، ایجوکیشن کی میں ایک بات کروں کہ اگر سدھارنا ہے ملک کو تو وہ تعلیم سے جناح صاحب کا کیا، سندھ مدرسہ میں پڑھنے کی حد تک آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اس کے بعد دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ سندھ مدرسہ کو ہی کالج کا درجہ 21 جون 1943 کو قائد اعظم نے دیا، اور اس موقع پہ جو انہوں نے تقریر کی ہے وہ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ نوجوان، ان کی تعلیم، انہی کے زور پہ پاکستان آگے بڑھے گا۔ پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، مسلمان کمیونٹی کی وہ بات کر رہے تھے 1943۔ پھر اب آپ دیکھیے کہ آخری وصیت، اپنی پوری جائیداد، اور بڑی محنت سے کمائی تھی، ان کو آبائی جائیداد نہیں ملی تھی، وہ تمام جائیداد انہوں نے 6 تعلیمی اداروں میں تقسیم کی ہے، یعنی 3 تعلیمی ادارے جن کو پوری جائیداد دی اور 3 کو فکسڈ اماؤنٹس دی۔ وہ 3 کون سے تھے جن کو پوری جائیداد دی؟ کہ ایک حصہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ایک اسلامیہ کالج پشاور کو، اور ایک ان کی مادر علمی سندھ مدرسۃ الاسلام۔ ان تینوں کو انہوں نے، اور ہمارا حصہ صرف ایک ادارے کا اس زمانے میں 1 کروڑ اور 8 لاکھ روپے کا بنا، جو آج کے اربوں روپے کے برابر ہے نا، اس سے بھی کہیں زیادہ کہیں بات، ایک ادارہ۔ اور تینوں اداروں کو پھر اس کے علاوہ انہوں نے 3 ادارے، ایک تھا عربک کالج دلی کا، اس کو 25,000 دیے۔ انجمن اسلام اسکول بمبے میں ہے، وہاں بھی 6 ہفتوں کے لیے قائد اعظم گئے تھے اپنی پھوپھی کے ساتھ، تو وہاں
उसको भी 25,000 दिए और बॉम्बे यूनिवर्सिटी को 50,000 रुपए दिए। 6 तालीमी इदारे, 3 को फिक्स्ड अमाउंट और ये वो 50,000 हैं कि उस वक्त जो सोना था वो 42 रुपए का तोला था। अब 42 रुपए तोले वाला जो सोने का रेट लगा के 50,000 को आप उसका वैल्यू निकाल लें मौजूदा दौर में तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, जहाँ ब्रेक लेना पड़ेगा और ब्रेक ले के बाद में हम शेख साहब से, रियाज अहमद शेख साहब से गुफ्तगू करेंगे। ज़्यादा यानी कोई कड़वी सी गुफ्तगू होगी, वो हम उनसे आज में गुफ्तगू करना चाहेंगे। नाज़रीन किराम, यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत होते हैं।